تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام غیبوں کا جاننے والا، دلوں کا پھیرنے والا اور گناہوں کا خوب بخشنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی ان نعمتوں پر جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کی حمد، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور بشیر و نذیر رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما، اور آپ کی آل اور ان کی صحابہ پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اور تو وہ بہت اچھا کار ساز و مددگار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بس تم اپنی جلوت و خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ وہ تمہارے تمام معاملات کو سنبھال لے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرما دے۔ تو تقوی ہی بامراد صالحین کا راستہ ہے، جبکہ اس سے محرومی واضح خسارہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، ایمان و بصیرت والے لوگوں سے ہو جاؤ اور محسن و دانش مندوں کے راستے پر چلو، کیونکہ دانش مند ہی عقل راصد اور فطرت سلیمہ کے مالک ہیں۔ اور وہی سے حقیقی طور پر فیضیاب ہوتے ہیں، اور وہی اللہ کے نازل کردہ کلام کو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق سمجھنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب کے خوف اور اس کے اجر و ثواب سے پر امید کلام اللہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، جو بات بہترین ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ روشن خیال ذہنوں اور تجربہ کار دانشوروں کے اعمال سے عبرت و نصیحت ہی کامیابی کا راستہ اور ہلاکت و بربادی سے نجات کا ذریعہ ہے، اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے کو ہی عمل صالح کی توفیق اور اصلاح کنندگان صالحین کے راستے کی طرف رہنمائی نصیب ہوتی ہے، اور اسی کا انجام بھلائی ہوتا ہے۔ جبکہ جو عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے محروم رہا، اس کے لیے یاد دہانی سراسر بے سود ہے، اور وہ ہلاکتوں کا شکار ہو گیا اور شہوت پرست اور فسادیوں کا پیروکار بن کر نادم و پشیمانوں سے ہو گیا۔ کسی حالت مشاہدہ یا عبرتناک عذاب پر مشتمل گزشتہ حالت سے عذاب و عبرتناک سزا کے اسباب سے اجتناب کرتے ہوئے کسی اچھی حالت کی طرف منتقل ہونا عبرت ہے، یا سیرت صالحین اور جو ان پر اللہ کی کرم نوازیاں ہیں ان سے متاثر ہو کر ان کے عمل جیسا عمل کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا عبرت ہے، یا مخلوقات کے مزاج و فطرت پر غور و فکر، اور ان مخلوقات کے اسرار و صفات اور ان کی اپنے خالق کی عبادت کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و طاعت کے لیے تخصیص کی معرفت ہی عبرت کہلاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے مخلوق پیدا کی اور کائنات کے لیے چند دستور بنائے، تو اطاعت و فرما برداری کو دنیا آخرت میں ہر بھلائی کا سبب، اور معصیت و نافرمانی کو دنیا آخرت کے ہر شر کا باعث بنایا۔
کیا کبھی کوئی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے بدبخت ہوا یا اللہ کی معصیت و نافرمانی سے کبھی کسی کو سعادت نصیب ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء و رسل اور مومنوں کے کچھ قصے ایسے احوال و قصص ہمارے لیے بیان کیے ہیں جو باعث عبرت اور بعد والوں کے لیے مشعل راہ عذابوں سے نجات اور حصول خیرات پر مشتمل ہیں، نیز شاندار نتائج اور درجات کی بلندی کے ضامن ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت و عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت و رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا، پھر ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعلیمات خداوندی کو جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھ لیں ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو غرق کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ جو سورہ شعراء میں جب اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے تو رسولوں اور ان کے ساتھ مومنوں کی نجات کے بعد قصے کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہوئے فرمایا، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، یعنی اس مذکورہ قصے اور جو اس میں قدرت کے عجائب اور اللہ کے اپنے مومن بندوں کی نصرت و تائید ہے، اس میں بلا شبہ رہنمائی، قطعی دلیل اور بڑی حکمت ہے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، یعنی وہ ذات جو ہر چیز پر برتر، بالا دست و غالب ہو، مہربانی والا، یعنی اپنی مخلوق کے ساتھ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اسے جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ ڈھیل اور مہلت دیتا، اور پھر انتہائی غالب و طاقتور کی طرح اچانک گرفتار کرتا ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اس اللہ سے معافی مانگے اور اس کی طرف لوٹے وہ اس کے ساتھ مہربان ہے۔ ان کی کلام ختم ہو گئی۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کے قصے سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں، یعنی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسے بغوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ اپنی اصلاح احوال کے لیے تاریخی واقعات و تدابیر سے صرف وہی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں جو عبرت پذیر، غور و فکر کرنے والے، اصلاح کن صالحین کے پیروکار اور فساد و اہل فساد سے کنارہ کش رہنے والے ہوں۔ البتہ جو عبرت و نصیحت حاصل نہ کرے، نہ ہی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے عمل کرے، نہ اپنا محاسبہ کرے، نیز گناہوں اور قباحتوں سے عقل اور دین بھی اسے نہ روکیں تو وہ ایک ڈنگر و حیوان کی طرح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں، وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں مرمی ہے، جب کوئی مومن بیماری سے کمزور ہو کر فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے پھر اللہ اسے اس بیماری سے بچا لیتا ہے تو یہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کی نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت ہوتی ہے تو وہ اس اونٹ کی مانند ہے جسے اس کے مالک نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا، تو وہ نہیں جانتا کہ اسے باندھا کیوں اور چھوڑا کیوں ہے۔ اسے ابو داؤد نے بیان کیا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین اور دیگر انبیاء اور رسل کی سیرت محض اسی لیے ذکر کی ہے تاکہ ہم ان کے واقعات سے عبرت پکڑیں اور ان کے منہج و اخلاق کی پیروی کریں اور ان کے راستے کو اختیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء اور رسل کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، تو آپ بھی انہی کے طریقے پہ چلیے۔ اور فرمایا پس اے پیغمبر تم بھی ایسا صبر کرو جیسا آلی محمد رسولوں نے صبر کیا۔ اور مومن یاسین کے بارے میں فرمایا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ ہمارے نبی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں جن کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور آپ کو ایک مکمل دین اور دائمی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور جو بھی آپ کے طریقے پر مضبوطی سے گامزن رہے گا اس کی دنیا آخرت کی شاندار زندگی اور کائنات کی سب سے افضل ہستی کے ساتھ جنت میں اس کے داخلے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے، یا کون سی ایسی رفعت و بلندی ہے جو اس مرتبے کا مقابلہ کر سکے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قصے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی ہمراہ راہ نجات پر چلیں، ان کے اخلاق و کردار سے سبق سیکھیں اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تکذیب کرنے والے حق کے ان مخالفین کے قصے بیان کیے جو لذت و شہوت پرستی میں مگن اپنے آپ کو انبیاء کے پیروکاروں سے بالا تر سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو ملنے والی سزاؤں سے عبرت حاصل کریں، اور جو ان پر دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب نازل ہوا اس سے سبق سیکھیں، اور جو لعنتیں ان پر برسی ان سے محتاط و ہوشیار رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بد اعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا بھی برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بنی نذیر کے قصے سے متعلق فرماتا ہے، پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اللہ اور رسولوں ان پر اللہ کا درود و سلام نازلوں کو جھٹلانے والے مخالفین کے ساتھ رسولوں کے احوال و واقعات سے لوگ نسل در نسل آگاہ ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حق اور اہل حق کی تائید ربانی کی مخلوق پر بہت بڑی حجت اور معرفت توحید اور اس کی طرف دعوت اور موحدین کی نصرت کی دلیل ہے۔ نیز شرک و باطل کی تردید و تحذیر اور مشرکین و مخالفین کی سزاؤں کا بین ثبوت ہے۔ افراد، خاندان، نسلوں، قوموں اور ملکوں کے لیے ہمیشہ تاریخ ہی محل اعتبار ہوا کرتی ہے۔ تو جس نے اس سے استفادہ کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے نہ کیا اسی پر دستور جاری ہوتا ہے اور وہی نقصان اٹھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ البتہ مخلوقات کی فطرت و مزاج سے عبرت حاصل کرنا
ان کی حکمت و صفات کا انکشاف کرنا اور ان کی انوکھی تخلیق پر غور و فکر، غرض و غایت و ثمرات ہی اللہ کی وحدانیت و عبادت اور اطاعت ہے، تو پیدا کرنے میں منفرد ذات ہی معبود برحق ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر مسلمان کی ایک عبادت اور ان سے عبرت کا حصول مسلمان کے ایمان میں اضافے اور یقین میں مزید پختگی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ عبرت و غور و فکر سے شکی کو ثابت قدمی، دلوں کو زندگی، نگاہوں کو نور اور سلوک کو درستگی حاصل ہوتی ہے، جبکہ عبرت و غور و فکر سے اعراض سنگ دلی و غفلت کا وارث اور ندامت و معصیت کا شکار بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں فرمایا، جب میں آسمان دنیا پر اترا تو اچانک نیچے تیز ہوا، آوازوں اور دھوئیں کو محسوس کیا، تو میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا یہ شیاطین ہیں جو کچھ جلا کر بنی آدم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تاکہ وہ عالم آسمانوں زمین میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو وہ عجائب قدرت کا ضرور مشاہدہ کرتے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت بنائے، میرے اور آپ کے لیے اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب ہو۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے تمہارے تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو قرآن سے منور فرمایا اور ان کی بصیرتوں کو ایمان سے روشن کیا اور ان کے اعمال کو احسان سے مزین کیا۔ میں اپنے رب کی ان نعمتوں پر حمد و شکر بجا لاتا ہوں جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی رحیم و رحمان کے لیے ملک و حمد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور جوامع الکلم و کمال بیان کی خاصیت کے حامل رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب اور تا قیامت نیکی میں ان کے تمام پیروکاروں پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔ تو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وہ تمہیں بخش دے گا اور تمہارے لیے دنیا آخر کی بھلائیاں جمع کر دے گا۔ اے اللہ کے بندو، بذات خود اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے۔ تم میں سے ہر ایک کو معاملات کے انجام اور عمر کے اختتام پر غور کر لینا چاہیے، کیونکہ جو بکثرت سے برت پکڑتا ہو اس کی غلطیاں تھوڑی ہوتی ہیں، اور جو معصیت و گناہ سے پرہیز کرتا ہو وہ پرامن جیتا ہے، اور اسے حسن خاتمہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جو کسی دوسرے سے عبرت پکڑے وہ سعادت مند، اور جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں وہ ستم رسیدہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے عبرت حاصل کرنے کے بجائے خواہشات پرستی سے کام لیا، اور جو ان کے پاس خبریں آئیں ان سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے۔ خبردار،
اجر و ثواب اور عذابوں کے بارے میں بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ دستور ہیں جو ان سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو کر ذلت و رسوائی اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ حدیث میں مروی ہے لذتوں کو فوراً ختم کرنے والی موت کو خوب یاد کیا کرو، چنانچہ جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا عمل اچھا ہو جاتا ہے، جو موت کو بھلا دیتا ہے اس کا عمل برا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کو 10 رحمتوں کا نقد انعام دیتا ہے۔ تو تم سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام بھیجو۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ خطیب کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔